بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ سامنے سے اسلان ایک دم نارمل چال چلتا ٹیبل تک آیا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں تھا، نہ خفگی نہ ہی کوئی شرارت، بالکل نارمل سا۔ تمہاری بہن کو کیک اور سارے لوازمات سے پورا حصہ چاہیے، وہ نارملی ہی دونوں سے کہتا پلیٹ میں نفاست سے کیک کا ٹکڑا کاٹ کر رکھنے لگا، ساتھ ہی ٹرے میں اور بھی بہت کچھ۔ وہ دونوں ایسے کھڑے تھے جیسے مجسمہ ہو گئے ہوں۔ ہانیہ تو شرم سے جیسے زمین میں ہی دھنس گئی تھی۔ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر رومانس کے لیے جگہ بالکل نامناسب سی تھی۔ جاتے جاتے وہ ہشم کے کان کے پاس جھکا اور پھر اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ اچھالتا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ خود تو جیسے ہمیشہ اس بات پر عمل کیا ہے، ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں، اور مجھے نصیحت اس کے دور جاتے ہی ہشم بہت جل کر بڑبڑایا تھا۔ گردن موڑ کر کچھ دوری پر کھڑی ہانیہ کو دیکھنا چاہا، مگر وہ نہ جانے کب بھاگ گئی تھی۔ ہشم ٹھنڈی سانس بھرتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا، اور اب اسے ہی ساری چیزوں سے انصاف کرنا تھا جو وہ خوشی خوشی کرنے کے لیے تیار تھا۔ صوفے پر نیم دراز سامنے اسکرین کی طرف دیکھتا وہ لگاتار کھانے پینے کی چیزیں صاف کر رہا تھا اور اپنا موبائل بھی دیکھ لیتا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر وہ آرام سے نیم دراز روم میں ٹہل ٹہل کر موبائل پر کچھ لکھتے اسلان کو دیکھے جا رہی تھی، اور اپنی ٹانگوں پر رکھی ٹرے میں سے کھانے پینے کی چیزوں سے انصاف بھی کر رہی تھی جو اسلان اس کے لیے نیچے سے لے کر آیا تھا۔ یہ آپ لگاتار مسکرا کر کس خوشی میں رہے ہیں؟ یوں تو وہ اپنے زبردستی اٹھا کر لے آنے پر اسلان سے ناراض تھی، جس نے اس کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا تھا، مگر اب بیوی تھی تو جستجو کرنا تو تجسس کرنا تو بنتا تھا۔ اس لیے تیکھے چتونوں سے ٹہلتے اسلان سے پوچھا۔ آروشا کے تشویشی انداز پر اسلان نے چونک کر سر اٹھایا، اور اس کے خالص بیویوں والے مشکوک انداز پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ مجھے تو زبردستی اٹھا کر لے آئے کہ رات بہت ہو گئی ہے، اور خود موبائل سے چپک کر جانے کس سے مسکرا کر چیٹ کر رہے ہیں۔ وہ ناک پھلاتی ہوئی اسے اور بھی مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کسی لڑکی سے تو نہیں کر رہا، یہ تمہیں بھی یقین ہے؟ موبائل کو ہاتھوں کی 2 انگلیوں میں دبا کر اسے نچاتا ہوا وہ گہری نگاہوں سے سجی سنوری کچھ خفا سی اپنی جان کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی حسین و جمیل، ایسی حور پری جیسی لڑکی کے ہوتے ہوئے آپ کو پھر بھی کوئی لڑکی کی ضرورت ہے؟ وہ جس طرح سے اپنے حسن کی تعریف میں گردن اکڑا کر مگر اس کی بات نہ سمجھ کر پوری ناراضگی سے بولی۔ اسلان نے بے بسی سے شانے اچکا کر زیر لب کہا تھا، استغفر اللہ! آپ نے میری بات پر استغفر اللہ کیا؟ اسلان، یعنی میں حسین نہیں؟ یعنی میں شیخی بگاڑتی ہوں؟ ایسے بھلے وہ اس کی اونچی آواز میں بولی گئی بات بھی نہ سنے، مگر اس وقت اس کے سماعت کی تیزی پر اور اس کی بچکانی بات پر اسلان کا منہ بن گیا۔ پھر سے بڑبڑایا، لا حول ولا قوت! اسلان، اب لاحول بھی اس کا مطلب میں اتنی بدصورت ہو گئی ہوں؟ اب بس موٹی ہی ہوئی ہوں، شکل تو میری اب بھی پریوں جیسی ہے، اور آپ مجھ پر لاحول پڑھنے لگے؟ اسلان نے اس بار بس بیچارگی سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی اور ہونٹوں سے سانس خارج کر کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اللہ نے آزمائش کے بعد بہترین سے نوازا تھا، مگر اس بے وقوفیوں کا وہ کیا کرے؟ اسلان، میں آپ کو بالکل ان عام مردوں جیسا نہیں سمجھتی تھی۔ آپ ذرا سی موٹی بیوی ہونے پر استغفار اور لاحول پڑھنے لگے۔ کھانا پینا چھوڑ کر اب وہ فرصت سے رونے کی پریکٹس کرنے والی تھی، اور اس سے پہلے کہ اس کا باجا بجنے لگتا۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس عورت کا؟ وہ بیڈ پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ عورت! وہ تو جیسے صدمے سے چیخ پڑی، اور اسلان نے سر چھوڑ کر کان بند کر لیے۔ یہ عورت کسے کہا آپ نے؟ اور یہ کان کیوں بند کیے؟ سنیں مجھے! وہ خفا ہو کر پھر سے چیخی تو اسلان نے جلدی سے کان پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ مسٹر اسلان، میں اب 19 کی ہونے والی ہوں اور بالکل لڑکی ہوں، پورے 10 سال چھوٹی ہوتی ہوں آپ سے۔ کہاں سے میں عورت لگ رہی ہوں جو آپ نے مجھے عورت کہا؟ بھویں سگیڑے ہری آنکھوں میں غصے کی چنگاری۔ اسلان کو اپنی ساری بیچارگی سمیت جانے کیوں ہنسی آئی، مگر ہنس کر اپنی فاتحہ نہیں پڑھوانا چاہتا تھا، اسی لیے ایک گھٹنے کو موڑ کر بیڈ پر رکھا اور اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھتے ہوئے آروشا کے ہاتھ تھام لیے۔ جی آپ میری بیبی گرل! میں بھرپور مرد! اب خوش آنکھوں میں شرارت لیے وہ آروشا کی ناک سے ناک لڑا کر سیدھا ہو گیا۔ آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ پھر بھی مشکوک تھی، پیشانی کے بل کم نہیں ہوئے۔
میری ایسی مجال کہاں، وہ ذرا بھی اس موڈ سے باہر آنے کو تیار نہیں ہوئی تھی اور وہ اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ پیار سے اس کے گال نوچے، ہاں تو کر لے مجال، تانے دے، طنز کرے، مجھے خود موڈی سمجھ کر استغفار کہا، لاحول کہا، اور اب عورت کہہ کر مجھے رلائیں۔ کہتے کہتے آنکھوں میں آنسو بھی بھر لیے۔ نو نو، وہ رونے کو تیار ہو جاتی کہ اسلان نے گھبرا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ دیکھو رونا بالکل مت، ورنہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو کیا کریں گے، میری شکایت لگائیں گے؟ جائیں لگا دے۔ کتنی حسرت سے اتنا تیار ہو کر نیچے گئی۔ ہاشو کو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا تھا، مگر نہیں، اسلان صاحب کو ذرا سا جو برداشت ہو اپنے آگے کسی کی اہمیت۔ اسلان ہونٹوں پر انگلی رکھے اس کے شکوے شکایت سن رہا تھا۔ بھائی ہے وہ میرا، ایک برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کر سکتی، اس کا کیک تک کھانے نہیں دیا۔ بہت ہی بری حرکت کی آپ نے۔ بولتے بولتے ایک ہاتھ اس کے شانے پر جڑ بھی دیا۔ چھوٹا بچہ ہے کیا وہ جو تم اسے کیک کھلاؤ گی؟ تم بس مجھے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کیک کھلاؤ۔ آروشا اس پر کوئی اثر نہ دیکھ کر بس پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسلان کیا کر رہے ہیں؟ زبردستی وہ اس کے ہاتھ میں کیک پیس دے کر اپنے منہ کی طرف بڑھا چکا تھا۔ تمہارے بھائی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوں، اور کیا؟ بڑے سکون سے اس نے کیک پیس آروشا کی انگلیوں سمیت اپنے منہ میں ڈال لیا۔ بس شروع ہو جائیں، چھوڑے میری انگلیوں کو۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش میں لگی۔ کیک سے زیادہ تو تمہاری انگلیاں مزیدار ہیں۔ اس نے شوقی سے ان انگلیوں پر دانت گاڑے۔ کھا جائیں تو پھر؟ آروشا کے جل کر کہنے پر وہ ہنس پڑا۔ آروشا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تمہارے بھائی کا برتھ ڈے ہے، مجھے گفٹ نہیں دو گی؟ اسلان کی کالی آنکھوں میں چمک اور بڑی تھی۔ آپ کو کس خوشی میں گفٹ دوں؟ آروشا نے بھویں اٹھا کر ہری آنکھیں اس پر گاڑی۔ میرے سالے کے 22 سال کمپلیٹ ہو جانے پر۔ اسلان نے اس کے آگے سے ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور اس کے پاس اور کھسک کر آروشا کی راہ فرار بند کر دی۔ پہلے تو یہ گفٹ بس تم کرنا کیا چاہتے ہو ملک سنان؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی حیرت سے اس کے آگے کے پلان سن رہی تھی۔ چوہوں کے بل سے باہر نکالنے کے لیے شیر کو ماند میں بند کرنا پڑے گا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک گھناؤنی سی چمک تھی۔ آسیہ کے ساتھ بیٹھی آنیا نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ چوہا تم نے کسے کہا؟ خود کو شیر سمجھنے کی تم نے اس لیے غلطی کر لی ہے، شاید تم اس سے کبھی ملے نہیں ہو۔ آسیہ نے ساتھ بیٹھی آنیا کو ایک کونی ماری۔ 1000 بار دھتکاری جا چکی تھی، مگر وہ اسلان کی محبت اب بھی اس کے دل سے نہیں گئی تھی۔ ملا بھی ہوں اور دیکھا بھی ہے، مگر شاید مجھے تم اچھے سے نہیں جان پائی ہو، ورنہ میرے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں کرتی۔ ملک سنان اپنی ہر وقت سرخ رہنے والی عجیب سی نگاہیں اس پر گاڑ کر ہرایا۔ کیسی گھناؤنی سی، کیسی غلیظ سی نگاہیں تھیں وہ۔ پہلی بار آنیا کو ایسی نظروں سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے ملک سنان، تم دھیان مت دو۔ آسیہ نے بیٹی کو گھور کر چاپلوسی بھرے انداز میں ملک سنان کو منایا۔ وہ سر جھٹک کر ڈرنک کرنے لگا۔ یہ تمہارے لیے خطرناک نہیں ہے سنان، تمہارا ہی نقصان ہو گیا تو۔ آسیہ بیگم کو پھر بھی کچھ خطرے محسوس ہو رہے تھے۔ اگر ملک سنان سے واقف تھیں تو اسلان کی شخصیت میں چھپے وہ خطرناک ارادے دیکھ چکی تھیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، بس مجھے اس کمینے پر اپنی گرفت مضبوط کرنی ہے، اسے اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی خود پر بھروسہ رکھتا تھا۔ آسیہ بیگم بھی اسی بھروسے پر مطمئن ہو گئی۔ صرف اس کمینے کو نہیں، اس کی بہن کو بھی بہت طعنے دیے ہیں۔ اس کی ماں نے اس کی بیٹی کو طوائف کے کوٹھے پر بٹھا کر ہی چین ملے گا مجھے۔ وہ بدلے کی آگ میں کب سے جل رہی تھی اور اب انہیں یہ موقع ملک سنان ہی فراہم کر سکتا تھا۔ سنا ہے بڑی خوبصورت ہے وہ، اپنا شاہ نواز بھی فدا تھا اس پر۔ ملک سنان کی آنکھوں کی گھناؤنی سی چمک میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آنیا نے اسے دیکھا تھا۔
شکل و صورت میں وہ اتنا برا نہیں تھا، بلکہ پیسوں اور طاقت نے اس کی شخصیت کو سنوارا ہی تھا۔ عمر میں وہ 40۔ ہم کہیں خود نوکر بننے کے بھی قابل نہ رہ جائیں۔ آنیہ دل میں سوچتی۔ تنزیہ مسکرائی۔ ایک کام کر سکتی ہوں میں، اس سے اچھا موقع مجھے نہیں ملے گا۔ اسے اپنے کام کرنے دو، پھر اپنے اسلان کے اچھے بننے کے لیے اس کے پاس سے ہانیہ کو چھڑوا لوں گی۔ آروشا سے تو یہ جان چھڑوا ہی دے گا۔ آنیہ دل ہی دل میں سوچتی، آگے کی پلاننگ کر رہی تھی اور خوش ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی روزمرہ کی ایکسرسائز انجام دے رہا تھا کہ کچھ دوری پر رکھا موبائل رنگ کرنا شروع کر چکا تھا۔ اسلان نے ناگواری سے بجتے موبائل کی طرف دیکھا۔ اپنی ایکسرسائز ٹائم میں اسے یہ مزاحمت پسند نہیں آئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ ٹاول اٹھا کر اپنے پسینے سے تربتر چہرے اور گردن کو پہنچتا ہوا موبائل کی سمت بڑھا تھا۔ موبائل پر جو نام تھا اسے دیکھتے ہی اس نے فوراً کال پک کر کے کانوں سے لگایا۔ ادھر سے جو خبر ملی، اسلان شاکڈ ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کیا ہوگا؟ کال بند ہو چکی تھی مگر وہ اب بھی اسی شاک میں ڈوبا بار بار ایک ہی نقطے پر سوچ رہا تھا۔ کیا یہ سچ تھا یا اس کی کوئی چال؟ اس نے فوراً موبائل میں ویڈیو کھولی جو فیضان نے بھیجی تھی۔ وہ وہی تھا جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک سنان، تم میرے ہاتھوں سے، صرف میرے ہاتھوں سے مرنے والے تھے، تمہیں کسی اور نے کیسے مار دیا؟ ایک دم سے اسلان نے بھڑک کر موبائل زمین پر دے مارا۔ تم اتنے آسانی سے کیسے مر سکتے ہو؟ ابھی تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملی بھی نہیں اور تم اتنی آسانی سے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسلان نے نفرت سے شیشے پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ تم نے میری زندگی، میری جان، میری غیرت، میرے عشق پر اپنا گندا ہاتھ ڈالا تھا۔ ابھی تو مجھے تمہارے ہاتھ کاٹ دینے تھے، تمہاری آنکھیں نکال دینی تھی، مگر تم نے اتنی آسان موت چن لی۔ وہ بار بار شیشے پر ہاتھ مارتا پوری نفرت اور غصے سے چلا رہا تھا اور ہاتھ شیشے پر مارے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ شیشے کی دیوار سے زخمی سے ہو رہے تھے مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلان کی رگیں تنی جا رہی تھی۔ اسے خود پر جیسے کوئی کنٹرول ہی نہیں رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر بکھرتی چلی جا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم اسلان؟ اپنے پیچھے ماجی کی حیران پریشان آواز سن کر اسلان کی نفرت اور اپنی جگہ ساکت سا ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ یہ بھول گیا تھا، غصے پر جیسے کسی نے برف والا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ وہیں کیا تھا، وہ کہیں اور نہیں، اپنے ولا کے اپنے پرسنل جم میں تھا اور اس کی آوازیں باہر بھی جا سکتی تھیں۔ اسلان کیا بات ہو گئی ہے؟ ادھر آروشا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ادھر تم وہ منہ پر ہاتھ رکھے جم کا حال دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں بونچال آیا ہوا ہو۔ آروشا کی طبیعت وہ بری طرح سے ٹھٹکا۔ وہاں نیوز چینل لگا ہوا تھا۔ اسلان ایک پل میں ہی سارا ماجرا سمجھ گیا۔ گھبرا کر وہ ان کی طرف مڑا تھا۔ ماں جی نے حیرت سے اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھا، زخمی سا، سرخ ہوتا۔ اسلان تمہیں کیا؟ وہ بے چین ہو کر آگے بڑھی۔ ماں میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ وہاں آروشا نیوز دیکھ رہی تھی۔ بھوکلائے ہوئے انداز میں اس نے اپنے زخمی ہاتھوں سے ان کے کاندھے تھام لیے۔ ہاں، مگر ماجرا سمجھنے کی کوشش میں پریشان سی ہوئی۔ او شٹ! اسلان نے ان کا شانہ چھوڑ کر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ بنا شرٹ پہنے ہی اس طرح بنیان میں پسینے میں ڈوبا دروازے کی طرف بھاگا تھا، پسینے میں بھیج کر اس کے سر کو چوم بھی رہا تھا۔ سب کی نگاہیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی، آروشا کی غیر ہوتی حالت اور خود اسلان کے زخمی ہاتھ اور بکھرا حلیہ۔ آخر وجہ کیا تھی؟ مگر پوچھنے کی ہمت کسی کے پاس نہیں تھی۔ بس ایک حشم تھا جو سب دیکھا اور سنا تھا۔ خود اس کے دل و دماغ طوفانوں کے زد میں تھے جب سے اس نے خود اس خبر کو سنا تھا۔ اسلان وہ انسان، آروشا روتی ہوئی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ جو کچھ اس کی آنکھوں نے اسکرین پر دیکھا تھا وہ ماضی میں ہوئے اس دردناک حادثے میں چلی گئی تھی۔ آروشا کیا بات ہے بیٹا؟ حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ اپنی حالت تو دیکھو، اپنے بچوں کا تو خیال کرو۔ اماں جان نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ شاید نیوز چینل پر دکھائے جانے والے اس ہولناک حادثے کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ تم کیوں اتنا ذہن پر سوار کر رہی ہو؟ وہ وہی اسلان وہی ہے۔ آروشا اپنے آپ میں نہیں تھی۔ جو راز ان تینوں کے سینے میں دفن تھے وہ سب پر کھول دینا چاہتی تھی۔ حشم نے اسلان کا چہرہ دیکھا۔
आरुषा बस करो, संभालो खुद को, किसी के मरने पर यूं घबरा कर अपनी तबीयत मत ख़राब करो। अभी वो कुछ कहता कि वहाँ माँ जी ने आकर उसे डपटा। ऐसा भी क्या खौफ कि वो अपनी हालत भी भूल गई है। माँ, वो आरुषा ने डरते हुए उंगली के इशारे से कुछ बताना चाहा। क्या बात है इस्लान, कौन है ये आदमी? आरुषा इतना डर क्यों रही है? इससे वो इतना नासमझ नहीं थी कि इस्लान और हाशिम के चेहरे पर छाए सर्द एहसासात और आरुषा का यूं डर जाना महसूस नहीं करती। वो मशकूक हुई, एक सियासतदान है बस, और कुछ नहीं। आरुषा को खून से डर लगता है, वो बस डर गई है। आओ चलो, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए बाहर ले चलता हूँ, इस्लान ने सख्ती से कहकर बात ही। हाशिम ने बस ज़रा गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा था और फिर से सर झुका लिया। टेंशन मत लो लाला, संभाल लेंगे आशू को, वो ठीक हो जाएगी और संभल भी जाएगी। इतना संजीदा, ऐसा गमगीन वो उसे कभी भी नहीं लगा था। उसने बेसाख्ता उसके शाने पर अपना सर रखकर उसके चेहरे को छुआ। हमेशा हम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है हानो? जब जब हम सब भूलकर खुश होने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई तूफ़ान आ जाता है। हाशिम ने अपने चेहरे पर रखे हानिया के हाथ अपने हाथों में लिया था और उसके गुलाबी हाथों पर अपना चेहरा रखकर वो अपने दिल का दर्द बयान करने लगा। ये तो तूफ़ान नहीं था हाशिम, ये तो उसकी सज़ा थी। ये क्यों नहीं सोच रहे हो हाशिम कि वो मर गया, अब सब ठीक हो जाएगा। वो उसके दुख को दिल ले गया। वो खिसक कर उसके बाजू से लगकर बैठी थी। हाशिम ने उसे अपने हसार में ले लिया। इस्लान, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। कार को हॉस्पिटल के रास्ते पर गामजन देखकर निढाल सी आरुषा ने उसके बाजुओं पर अपने हाथ रखकर रोका था। नहीं, हम पहले हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसकी जर्द होती रंगत से बहुत घबराया हुआ था। सख्ती से कहकर उसने स्पीड और बढ़ा दी। नहीं इस्लान, मेरा यकीन करें, मुझे इस वक्त डॉक्टर की नहीं, बस एक पुरसुकून जगह चाहिए जहाँ इंसान ना बसते हों। सीट की पुश से टेक लगाकर वो अपनी आंखें बंद कर गई। दो आंसू लुढ़क कर दाएं बाएं बहे थे। रुषा, जिद मत करो। उसकी हालत से इस्लान का दिल कटने लगा। एक तरफ कार रोक कर उसने उसके सर को छुआ था। आरुषा ने सुर्ख आंखें खोली। इस्लान, मुझे डॉक्टर नहीं, बस आपकी ज़रूरत है। मुझे आपके साथ कहीं, आप अपने साथ कहीं ले चलें, कहीं बहुत दूर। वो सीधी होकर उसके बाजों से लगी इतनी बेचारगी से बोली थी कि इस्लान को फ़िलहाल उसकी बात मानना ही पड़ी थी। कार एक तरफ रोक कर उसने अपनी तरफ का डोर खोला और तेज़ी से घूमकर आरुषा की तरफ का डोर खोल कर बोला, आओ उतरो। आरुषा ने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। कार से नीचे उतरते हुए उसने अपने अतराफ़ में देखा। वाकई वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ऐसी ही जगह ले आया था जहाँ कोई और परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। कोई एक परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। नाउ यू फील बेटर। वो उसे लेकर एक तरफ रखे पत्थर पर बैठा था। आरुषा ने गर्दन हिलाकर बस चारों तरफ देखा। यहाँ से वहाँ तक नज़र आता समंदर। वो खाली खाली नज़रों से सारे मंजर देख रही थी। इतनी तबीयत ख़राब कर ली। तुम्हें मालूम है ना इस्लान, मीर की तुम जान हो। इस्लान उसके बिखरे बालों को संवारता मोहब्बत में डूबा उसे देख रहा था। आप सब जानते हैं ना इस्लान? आरुषा ने गर्दन घुमाकर अचानक ही पूछा और इस्लान ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। अब आगे कुछ मत कहना, मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं। ये तुम्हारा मसला बिल्कुल नहीं। आरुषा बस उसकी मोहब्बत छलकाते चेहरे और आंखों को देख रही थी। तुम्हारा बस इतना जानना ज़रूरी है कि इस्लान मीर इबादत करता है तुम्हारी। वो ऐसा आशिक है अपनी मासूम बीवी का जिसके लिए वो जान भी दे सकता है। वो इन ग्रीन आंखों में देखता उसके दिल में सुकून उतार रहा था। तुम कल भी मेरे लिए मासूम थी और हमेशा रहोगी। तुम्हारी पाकीज़गी पर मैं आंखें बंद करके कसम खा सकता हूँ। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि तुम पाक हो। वो हल्के से मुस्कुराया। तुम कभी अब अपने दिल व दिमाग पर यह ख्याल भी मत लाना कि तुम इस्लान के काबिल नहीं या उसे तुम धोखा दे रही हो, और ना ही वो तुम्हें कभी खुद से जुदा कर सकता है। आरुषा की आंखों से टूटकर आंसू बहकर उसके हाथों पर गिरे। उस दिन उसने सब सुना था मगर सिर्फ इसके लिए खामोश था। इस्लान, वो उससे लिपट कर फिर से रो पड़ी। इस्लान कुछ देर उसके सर को सहलाता रहा, लेकिन कुछ देर सब्र कर लेने के बाद भी उसका रोना बंद नहीं हुआ था। बोल उठा, तुम क्या चाहती हो? मैं बीवी तो खुशी खुशी रोने धोने वाली बर्दाश्त कर रहा हूँ, बच्चे भी मेरे रोते धोते पैदा हों। आरुषा ने रोते रोते उसके सीने पर हाथ मारा तो वो खुलकर हंस दिया। आहिस्ता से करवट बदलते हुए उसने ड्रेसिंग की तरफ देखा, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट से मोहब्बत से पुर मुस्कुराहट ने अहाता किया था। तकिए पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाते हुए वो संभल कर उठकर
میرا موڈ نہیں ہے، وہ سختی سے جواب دے کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ سب حیران تھے اور آروشہ روحان سی۔ یہ ایک دم سے اسلحان کو کیا ہوا؟ ماں جی حیران سی کھڑی رہ گئیں۔ تم نے کچھ کہا لالا سے؟ ہانیہ نے آروشہ کے کان میں کہا۔ کچھ نہیں کہا، ایک چھوٹا سا مذاق کیا اور اتنا منہ پھول گیا، وہ بس اب رو دینے کو تھی۔ چھوٹا سا مذاق کیا تھا میری گول گول سی بہنا کا، چھوٹا سا مذاق کیا تھا میری گول گول سی بہنا کا۔ ہاشم نے اس کی رونی شکل پر پیار سے پوچھا، پتہ تو چلے بہنوئی صاحب کو کیا برا لگ گیا؟ بس اتنا ہی بولا تھا کہ اگر ڈیلیوری کے وقت اللہ حافظ ہو گیا تو۔ وہ جھٹ سے بولی اور ہاشم چیخ پڑا، آشو دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ آروشہ کی آنکھوں میں تیزی سے پانی بھر آیا ہاشم کے چلانے پر۔ بہت ہی بری بات کی ہے تم نے آروشہ، خبردار جو اب پھر ایسا اول فل بکا۔ تم انوکھی ماں نہیں بن رہی ہو، سب ہی بنتی ہیں۔ میں نے پیدا کیے، اماں جان نے کیے تھے، انشاءاللہ تمہارے بھی خیریت سے ہوں گے۔ آئندہ یہ بکواس کی نا تو 2 لگا دوں گی۔ حد ہے، میرے بیٹے کی جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ماں جی روایتی ساس کی طرح اسے اچھے سے سنا کر کچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ میں مذاق بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ان کے جاتے ہی منہ پھاڑ کر رونا شروع ہو چکی تھی اور اس کا باجا بجا کہ ہاشم کے ساتھ ساتھ سب اسے منانے کی کوشش میں لگ گئے۔ یہ تمہاری کافی۔ ماں جی نے مگ اس کے سامنے رکھا اور خود بھی اس کے پاس اطمینان سے بیٹھ گئیں۔ تھینکس ماں۔ کافی کا بھرا مگ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، بعد میں گھونٹ بھرا تھا۔ سب کچھ کتنا پرسکون ہو چکا ہے نا اسلحان؟ وہ خوشی کا سانس بھرتی بہت مطمئن ہی تھی۔ جی بس دعا کریں سب ایسے ہی رہے، وہ بھی اطمینان سے بولا۔ آمین، انشاءاللہ سب کچھ ایسا ہی رہے گا۔ اب بس یہ لڑکی خیر و عافیت سے یہ مرحلہ بھی گزار لے تو میں اور بھی مطمئن ہو جاؤں۔ ماں جی بیٹے کے مسکراتے مگر سنجیدہ نظر آتے چہرے کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ جی بس ماں دعا کریں سب خیریت سے ہو جائے۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ بھی سنجیدہ سا تھا۔ سب خیریت سے ہی ہوگا، دن ہی کتنے ہیں، بس بچے دنیا میں آ جائیں گے تو گھر کتنا بھرا بھرا سا ہو جائے گا۔ وہ تو آنے والے پلوں کو سوچ کر ہی خوشی سے نہال ہو جاتی تھی۔ وہ بھی مسکرایا۔ تھک گئے ہو اسلحان؟ انہوں نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ماں، بس ایسے ہی۔ اسلحان نے ان کے ہاتھ کو تھپک کر مطمئن کرنا چاہا۔ سو آروشہ کی بے وقوفی بھری باتوں کو دل سے نہ لگاؤ، بہت ہی نادان ہے میری بہو، بس زبان ہی چلتی ہے، دماغ تو کبھی نہیں چلتا اس کا۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے اس کی سنجیدگی دور کرنی چاہی۔ جی معلوم ہے مجھے۔ اسلحان سر جھٹک کر ہولے سے ہنسا۔ محبت کی چمک نے اسے اور بھی پرکشش کر دیا تھا۔ وہ نظر بھر کر اسے دیکھنے سے ڈریں کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اب یہ سنجیدگی چھوڑو اور ہنسو مسکراؤ جیسے میں روز اپنے بچے کو دیکھتی ہوں۔ دعا کر کے انہوں نے پیار سے اس کے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ آئی لو یو ماں۔ اسلحان نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ لو یو ٹو۔ جاؤ سو جاؤ اور اس پاگل لڑکی کو بھی لے جاؤ، کب سے پریشان بیٹھی، بس تمہیں منانے کی ترکیب سوچ رہی ہے، تھک جائے گی وہ۔ اس کا شانہ تھپک کر بولی تو اسلحان سر جھکا کر ہنس دیا۔ آروشہ پریشانی سے اپنے ناخن چباتی بار بار ادھر دیکھ لیتی جدھر اسلحان ماں جی کے پاس بیٹھا محو گفتگو تھا۔ وہ جب سے آفس سے آیا تھا اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا اور اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ اسے منانے کی کوشش ہی کر لے۔ ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی اور آروشہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسلحان کی ناراضگی وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ ایک ذرا سا زبان پھسل گئی تو موصوف اتنے ناراض ہو گئے۔ کچھ کر آروشہ کی بچی روڈ ہیرو کی ناراضگی ختم کرنے کی کچھ سوچ۔ وہ ناخن چباتی پریشان سی ترکیب لڑا رہی تھی۔ ہانی تیری مدد چاہیے۔ آخر ایک آئیڈیا آ ہی گیا۔ اس نے کچھ دوری پر بیٹھی مووی میں مست ہانیہ کو آہستہ سے پکارا۔ پاپ کارن اور چپس ایک ساتھ چباتے ہوئے ہانیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیسی مدد؟ مووی بہت اچھی تھی، اسی لیے پوچھ کر وہ پھر سے سر گھما لیا۔ پہلے یہ مووی کی جان چھوڑ دو۔ آروشہ نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچ لیا۔ ہانیہ نے ہاتھ میں پکڑے پیکٹس ٹیبل پر پٹکے اور جل کر کہا، بکو، کیا بکنا ہے میری اچھی والی بہن، ایک کام کر۔ جلدی جلدی اس کے کان میں اپنا آئیڈیا بتا کر وہ اتنی مسکین بن کر اسے دیکھ رہی تھی کہ ہانیہ کو اس کی بات ماننی پڑی۔
آشو آشو تو اتنی پیلی پیلی کیسے ہو رہی ہے؟ لالا ماں آشو کو کیا ہو گیا ہے؟ آشو کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی آئیں، اسے درد ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھکلائے ہوئے انداز میں صوفے سے کھڑی ہو کر چلانا شروع ہو گئی تھی تو اسلان سب کچھ پھینک پھانک کر دوڑتا ہاتھ مار کر دروازہ کھولا تھا۔ تم یہاں! اور اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی بھاگتی کہ حشم نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ وہ ڈری ڈری سی سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انجان نہیں تھا، مگر اس وقت حشم کے روم میں اسے دیکھ کر وہ ڈرنے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی۔ اسلان نے کار روڈ پر دوڑاتے ہوئے ایک نگاہ ہائے ہائے کرتی عروشہ پر بھی ڈالی۔ اچھا بس کرو یہ ڈرامے، کتنی فضول ایکٹنگ کرتی ہو تم۔ کار جیسے ہی روڈ پر دوڑنے لگی، اس نے خفا خفا نگاہوں سے اسے ٹوک دیا۔ ہے نا، سچ کہہ رہے ہیں آپ، مجھ سے ایکٹنگ نہیں ہوتی۔ عروشہ جتنی تیزی سے ہائے ہائے بند کر کے سیدھے ہو کر بیٹھی، اسلان کو ہنسی آئی، مگر اسے اپنے ہونٹوں میں ہی دبا کر وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا بھوت سوار ہو گیا تھا تم پر، ڈرا کر رکھ دیا تھا؟ مصنوعی ناراضگی سے گردن موڑ کر شرارت سے خود کو دیکھتی عروشہ کو دیکھ کر اس نے پھر سے روڈ پر نگاہ جما دی۔ اور جو آپ مجھے نظر انداز کر رہے تھے، اس کا کیا؟ بولتے کے ساتھ اسلان کے بازو پر ایک ہاتھ بھی مارا۔ اسلان نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب دن رات آپ کی محبت بھری نظروں سے دیکھنے والا شوہر ایک نگاہ بھی پیار بھری نہیں ڈالے گا تو سوچے مجھے کتنا برا لگے گا۔ ایسے ہی ڈرامے کرنے پڑیں گے نا۔ وہ مشکل سے کھسک کر اس کے بازو سے لگی، روٹھے ہوئے اسلان کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ جو شوہر صاحب کے جذبات کا کوئی پرواہ نہ کرے، زبان اس کی قیامت ڈھائے، اس کا کیا؟ اسلان نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس بار مڑ کر خفگی سے کہا۔ اوف، وہ تو بس مذاق تھا، ورنہ یہ آپ کی بھول ہے جو میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گی۔ زندگی بھر آپ کے سر پر رہوں گی، ایسے ہی آپ کی محبت وصول کرتی رہوں گی۔ اب اس کے گال بھی چٹکی میں دبا کر نوچ لیے۔ آئندہ ایسی فضول حرکت نہ ہو۔ اسلان نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ کون سی والی؟ وہ بھولی بنی دونوں، اسلان نے ذرا سختی سے کہا۔ اس کے مذاق سے وہ سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا بابا، لیں کان پکڑا، معاف کر دینا۔ دونوں کان پکڑ کر بڑی معصومیت سے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ نو، آرام سے بیٹھو۔ سختی سے انکار کر کے اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اسے سیدھا بٹھایا۔ اسلان، تم مجھے اچھے سے مناؤ پہلے۔ مسکرایا۔ کیا کروں؟ آپ کے سامنے ڈانس کروں؟ مگر سوچیں ایسی حالت میں ڈانس کرتی میں کیسی لگوں گی؟ اس کی بیچارگی ہاتھا کے بلیک شیشوں پر ہونے والی ٹھک ٹھک نے اسے ہوش میں لا دیا۔ اسلان، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اس کے گال تھپک کر اپنی طرف کا فرنٹ ڈور کھول کر کار سے باہر نکل آیا۔ سامنے پولیس کے اہلکاروں کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اپنے روم سے باہر نکل آئی۔ ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اسلان عروشہ کو لے کر جب سے گیا تھا، گھنٹوں بیت گئے تھے۔ اس کا موبائل سوئچڈ آف بتا رہا تھا۔ عروشہ اپنے موبائل چھوڑ کر گئی تھی۔ میں ایسے ہی گھبرا رہی ہوں، ہو سکتا ہے دونوں نے ڈنر باہر کرنے کا پروگرام بنا لیا ہو۔ اپنے دل کو سمجھاتی ہوئی بڑبڑاتی، مگر دل تھا کہ قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ اسلان اتنا لاپرواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کال کر کے بتائے بھی نہیں، کہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ وہ اور بھی بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں گارڈز میں سے کسی سے کہتی ہوں کہ وہ ڈھونڈنے جائے، یہ سوچ کر ہی انہوں نے گہری سانس لے کر قدم باہر بڑھا دیے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ ان دونوں کے نہ ہونے سے ہانیہ اور حشم بھی اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے۔ ندا صدا کو اسلان نے بورڈنگ میں بھیج دیا تھا۔ کیوں بھیجا، کہاں بھیجا، اسلان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہر سو آج انہیں عجیب سی وحشت ٹپکتی لگ رہی تھی۔ وہ باہر کا ڈور کھول کر لان میں نکل آئیں۔ رات کے وقت بس 2-4 ہی گارڈز رہتے تھے، وہ بھی نہ جانے کہاں گم ہیں، جو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ لان کی لائٹس بھی بند تھیں۔ اندھیرے میں ان کا پیر کسی کے جسم سے ٹکرایا تو انہوں نے خوف سے نیچے دیکھا۔ ان کے قدم میں گارڈ کی لاش تھی۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی، اور اس سے پہلے کہ دوسری چیخ نکلتی، انہیں لگا کوئی دیکھتی ہوئی نوکیلی چیز ان کے پیٹ کو چیرتی چلی گئی۔ انہوں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا۔ پھر سیدھے سیدھے فرش پر گرتے ہوئے ان کی بے نور ہوتی آنکھوں نے کئی لوگوں کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ سوری سر، ہمیں آپ کی طرف سے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ گھنٹے سے اس سے بحث کرتے ہوئے انسپکٹر سے جیسے ہی سب انسپکٹر نے کچھ آ کر کان میں کہا، وہ تیزی سے اس سے معذرت کرتا کنارے ہٹ گیا۔ تمہیں شاید اپنی جاب پیاری نہیں تھی۔ کافی دیر سے وہ اس کی فضول کی پوچھ تاچھ پر برداشت کر رہا تھا۔ اس کی معافی مانگتے ہی اسلان اسے بہت ہی سخت نظروں سے گھورا تھا۔ سوری سر، میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ یہاں کچھ دوری پر گولیاں چلی تھیں تو پوچھ تاچھ کرنا میرا فرض بنتا ہے۔
انسپیکٹر بڑے ادب سے اب اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ اگر یہی ڈیوٹی تم لوگ صحیح وقت اور صحیح آدمی پر دو تو گولیاں چلنے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ گیو می مائی موبائل۔ وہ اسی طرح سخت نگاہوں سے گھورتا اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ اگین سوری ثاقب سر کا موبائل دے دو۔ انسپیکٹر شرمندگی کا اظہار کرتا اپنے اہلکار سے بولا۔ اس نے تیزی سے موبائل لا کر انسپیکٹر کو دے دیا۔ ہم شرمندہ ہیں سر، آپ جا سکتے ہیں۔ انسپیکٹر نے موبائل اسلام کی طرف بڑھایا۔ اگر میں اپنے ملک کے قانون کی عزت نہیں کرتا تو تمہیں دکھا دیتا کہ مجھے فضول میں روک کر اور بلا وجہ میرا موبائل ضبط کر کے تم نے کیا غلطی کی ہے۔ تمہاری ہڈیوں کے توڑنے کے ساتھ یہ وردی بھی اتروا دیتا۔ ان کالی آنکھوں میں ایسی جلانے والی آگ تھی کہ انسپیکٹر نے اپنی پیشانی پر پسینہ پھوٹا محسوس کیا۔ اسلام دانت پر دانت جما کر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھا تھا۔ انسپیکٹر نے تیزی سے جاتی کار کو دیکھ کر اپنا پسینہ رومال سے صاف کیا۔ سر، یہ اسلام میر کم پاور نہیں رکھتا۔ اسے اگر پتہ چل گیا ہم نے جان بوجھ کر اسے روکے رکھا تھا، وہ ہماری نوکری کے ساتھ ساتھ جان بھی نکال لے گا۔ جاتی ہوئی کار کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے سب انسپیکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تو بعد میں لیتا مگر جو اس کام کا بول کر دھمکی دے گیا تھا اس کا کیا کریں؟ انسپیکٹر نے ساتھ کھڑے سب انسپیکٹر کو جھڑک دیا اور اپنے قدم اپنی جیپ کی طرف بڑھا دیا۔ کیا فضول کے پولیس والے ہیں، مجرموں کو تو خود ہی بھگا دیتے ہیں اور شریف لوگوں کو پکڑ کر تشویش کرنے لگتے ہیں۔ سیٹ سے ٹیک لائے عروشہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ وہ لوگ بلا کی طرح نازل ہو گئے تھے اب جو ان کی نجات دی۔ عروشہ جل کر بولی، یہی تو افسوس ہے اپنے ملک پر۔ اسلام سنجیدگی سے کار چلاتے ہوئے کہا تھا، ان پولیس والوں کی وجہ سے اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا۔ بدتمیز کہیں کہ ہمارے رومانٹک سفر کو ٹریجڈی میں بدل دیا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا تو اسلام نے ذرا سا گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم تھک گئی ہوگی روشا، اور بھوک بھی لگ گئی ہے۔ اسلام، ہم لوگ کہیں ریسٹورنٹ چلیں؟ اسلام کے بیچ میں ہی بول کر منہ لٹکا کر اور پھر پورے جوش میں اس کا بازو تھام کر فرمائش کی۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کا موڈ تو نہیں تھا مگر وہ اتنے پیار سے بازو تھام کر اسے شوق سے دیکھ رہی تھی کہ اس کا دل نہیں کہا کہ وہ انکار کر دے۔ اللہ اسلام، آپ کتنے اچھے ہیں۔ ڈنر کے بعد ہم گھر جائیں گے نا تو اچھے سے آپ کو منا لوں گی۔ وہ خوشی سے جو بولی تھی اتنی دیر بعد اسلام کے ہونٹوں پر سچی مسکراہٹ تیر گئی۔ زبان سے پھرنا مت۔ اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کے لبوں کو چٹکی میں دبایا تھا۔ زبان سے پھرنے والی نہیں، وہ اسی طرح بولی، بس سینہ ٹھوکنے کی کمی تھی۔ اسلام ہنس کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سامنے دیکھنے لگا۔ یہ سفر جلدی سے تمام ہو، اس لیے عروشہ نے دل بہلانے کے لیے اسلام کا موبائل اٹھایا۔ اسلام، آپ نے موبائل آف کیا تھا؟ نہیں، انہی لوگوں نے کیا ہوگا۔ ایک بار پھر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جیسے ہی عروشہ نے موبائل آن کیا اسی وقت رنگ ہوئی تھی۔ موبائل پر نام دیکھ کر عروشہ نے بے یقینی سے اسلام کو دیکھا۔ آپ کے پاس ان کی کال؟ وہ شوق تھی۔ اسلام نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا۔ شاہ نواز خان کا نام دیکھ کر اس کے جبڑے تن گئے۔ اس کا نمبر رکھنا پڑا مجھے۔ تم ٹینشن مت لو۔ شوق سی عروشہ کے گال تھپک کر کار ایک طرف روکتا ڈور کھول کر کار سے باہر نکل آیا۔ تمہاری مجھے کال کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شاہ نواز خان کے کال پک کرتے ہی وہ آہستہ آواز میں غرایا تھا۔ اسلام، پہلے میری بات سن لو۔ تم جہاں بھی ہو پلیز اپنے ولا مت جانا۔ اس کی بات کا کوئی چپتا ہوا جواب کے بجائے گڑ گڑاتے التجا کی گئی۔ کچھ تو غلط تھا، وہ تیزی سے بولا، اور پھر ادھر سے جو کچھ اسے بتایا گیا تھا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی مرسڈیز پوری رفتار سے کھلے گیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ہر طرف اس کے اپنے گارڈز اور پولیس کی ٹیم۔ وہ تیزی سے کار سے اترا اور پوری طاقت سے ڈور بند کیا۔ پولیس اسے دیکھتے ہی اس سارے حادثے کے بارے میں بتا رہی تھی مگر اسلام کے کانوں میں کوئی آواز نہیں جا رہی تھی۔ کانوں میں جیسے اس کی سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر کی سمت بڑھا۔ اس کا اپنا گھر، محبت سے سجا ہوا گھر، اس وقت ہر جگہ سے برباد نظر آ رہا تھا۔ جگہ جگہ گولیاں چلائی گئی تھی، سب کچھ بکھرا ہوا تھا اور اس کے اپنے جو اس کے جان تھے وہاں کوئی نہیں تھا، بس سفید چادر میں ڈھکا ایک وجود۔ اسلام کا دل ڈر کر سکڑنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس سفید چادر سے ڈھکے وجود تک آیا، پھر لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے سفید چادر کھسکا دی۔ اسلام، موت تو برا کہ تم حفاظت کے لیے مجھے لے جا رہے ہو، میں وہیں مر گئی تو بہت پہلے کہے گئے۔ یہ جملے اس کے کانوں میں گونجے تو آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے پھوٹ پڑا۔ اماں جان اس کے ہونٹوں سے نکلا اور وہ چہرہ ہتھیلیوں میں بھر کر بری طرح سے رویا تھا۔ بڑا کرارا وار کیا تھا اس کے دشمن نے۔ اس کی ایک دن کی غفلت نے کیا کیا دکھا دیا اسے۔ باس، ایک گارڈ اس کے پاس آ گیا۔ اسلام نے دانت پر دانت جمائے اور آنسوؤں کو پونچھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا
اور لوگ کہاں ہیں صہیب؟ وہ آنکھوں میں خون لیے گارڈ کو دیکھتے ہوئے سختی سے بولا۔ باس، گیٹ پر تعینات سبھی گارڈز کو بری طرح سے گولیاں مار کر وہ لوگ اندر آئے تھے اور گھر میں بڑی مالکن کا قتل کیا۔ جب تک ہم پہنچے ہمیں گھر میں اور کوئی نہیں ملا، ہمیں صرف گارڈ سنجیدگی سے بتاتے ٹھہرا۔ صرف کیا صہیب؟ جلدی سے بولو۔ اسلان کا دل دھڑکا۔ آپ کی ماں جی کو بھی گولی لگی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ گارڈ نے سر جھکا لیا اور اسلان نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ہاشم اور ہانیہ وہ لوگ نہیں تھے باس، میں اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسلان پاگل سا ہوا تھا اور اس بار اس نے پتھر سی آواز میں قدم تیزی سے باہر کی طرف بڑھائے۔ پولیس کچھ کہہ رہی تھی، کچھ جاننا چاہتی تھی، مگر کوئی جواب دیے بغیر وہ تیزی سے اپنی کار تک آیا تھا اور جس طرح کار گیٹ میں داخل ہوئی تھی اس طرح گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سیاہ مرسڈیز رات کی اس تاریکی میں بھی جگمگ کرتے اس ولا کے لان میں بڑی تیزی سے رکی تھی۔ کار رکتے ہی ایک شخص اس کار سے نیچے اترا تھا، چہرے پر پتھروں سے بھی سختی لیے وہ اندر کی سمت بڑھا۔ ولا کی سیکورٹی پر تعینات گارڈز نے تعجب سے اندر جاتے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ شخص پہلی بار ولا کے مالک سے ملنے آیا تھا، مگر سبھی اسے پہچانتے تھے۔ اس وقت اسے اندر جاتے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ اس سے پوچھ سکے وہ اس وقت یہاں کیوں آیا ہے۔ شاہ نواز خان بڑے آرام دہ حالت میں اپنے شاہانہ لیونگ روم میں نیم دراز تھے۔ جب انہوں نے اندر آتے شخص کو دیکھا اور ان کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں، وہ اتنی تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ تو تم یہاں؟ ان کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ منہ کھولے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اس شخص کا یہاں آنا، اس کا مطلب ان کی جان کو خطرہ۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ وہ شخص اپنی آنکھوں میں خون لیے انہیں گھور رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں سب کچھ تباہ و برباد کر دینے والی چمک تھی۔ اب بھی وہ کچھ نہیں بول رہے تھے، بس اس شخص کو دیکھتے ہوئے ان کی پیشانی پر پسینے کی بوند آ گئی۔ تم نے مجھے خبر پہنچائی تو میرے کچھ حساب رہ گئے تھے تم سے، وہ پورے کیے بنا میں تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہتے ہوئے آرام سے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ شاہ نواز خان، پرانے حساب کتاب کر لیں۔ انگلی کے اشارے سے اس نے انہیں اپنے صوفے پر بیٹھنے کو بولا تھا۔ وہ آٹومیٹک انداز میں ان کے حکم کے غلام کی طرح صوفے پر بیٹھ گئے۔ تمہارا خاص آدمی خان نظر نہیں آ رہا؟ چاروں طرف اپنی کالی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بلاتا ہوں، انہوں نے تیزی سے کہہ کر اپنا موبائل اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس شخص نے ان کا موبائل اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں خود بلا لوں گا، شاہ نواز خان نے تھوک نگلا۔ پاس ورڈ کیا ہے تمہارے موبائل کا؟ موبائل پر اس کی انگلیاں ٹھہری اور سر اٹھا کر ان کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ میں بلا لیتا ہوں، شاہ نواز خان نے موبائل لینا چاہا۔ یاد آیا، تجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے۔ اس نے دھڑا دھڑ وہ نام ٹائپ کیا تھا۔ موبائل پاس ورڈ ہٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ بیٹی سے اتنی محبت کیوں ہے تجھے شاہ نواز خان؟ اس کے ہونٹوں پر زہر خن مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ وہ میری بیٹی ہے۔ اب وہ کچھ سنبھل سے گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اپنی بیٹی سے محبت ہے، مگر دوسروں کی بیٹیاں بہنیں تجھے کھلونا لگتی ہیں اور تو سرے عام ان سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ موبائل اس کے اوپر پھینکتا غرایا۔ اسے جو کرنا تھا وہ اس نے موبائل میں کر دیا تھا۔ اب آرام سے، وہ کہاں ہے سب پتہ چل جائے گا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ وہ ایک لہجے کو گھبرا سے گئے۔ میری بہن اور میرا بہنوئی کہاں ہے؟ شاہ نواز، تو کیا سمجھتا ہے مجھے یہ خبر دے کر کہ میرے گھر پر ملک سنان نے حملہ کیا ہے اور ہاشم کو اغوا کر لیا ہے اور میں عروشہ کو نہ لے جاؤں، اسے کہیں اور بھیج دوں؟ تو تم یہ سمجھتے تھے کہ اسلان میر گدھا ہے جو تمہاری بات پر یقین کر لے گا؟ اپنی ہر ایک بات سے اسلان سامنے بیٹھے شاہ نواز خان کا خون خشک کر رہا تھا۔ اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ اب تم کیا کرو گے ملک سنان؟ تمہارے سارے دعوے دھرے رہ گئے۔ وہ اسلان میر تمہاری سوچ سے زیادہ چالاک نکلا۔ ملک سنان نے دانت پیستے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی آسیہ بیگم کو گھورا۔ اپنا منہ بند رکھ ورنہ میں تجھے توڑ دوں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ ملک سنان ویسے ہی انگاروں پر لوٹ رہا تھا، اس پر سے اس عورت کی بکواس۔ وہ غصے سے بھنا سا گیا۔ میرا منہ بند کرنے سے کیا تم اپنی ہار مان جاؤ گے؟ کہا تھا میں نے کہ تم سے زیادہ چالاک ہے وہ اسلان میر، مگر تمہیں کچھ زیادہ ہی اپنی عقل پر ناز تھا۔ اس کی دادی اور ماں کو مار کر تم نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے۔ آسیہ بیگم اس کا لگاتار دماغ خراب کر رہی تھی۔ ملک سنان اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور اس نے ریوالور نکال کر کئی گولیاں اس کے سینے میں
اتار دی تھی وہ تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی سالی کب سے بس دماغ خراب کیے جا رہی تھی بھگت لے اب اس نے ٹھنڈی ہوتی لاش پر ایک زبردست لات ماری ویسے اب تیری ضرورت رہ بھی نہیں گئی تھی اب تک وہ خود جال میں پھنس گیا ہوگا۔ وہ ریوالور دوبارہ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھتا پھر سے بیٹھ گیا۔ اس کا سارا پلان اس طرح سے انجام پا گیا تھا جیسا اس نے سوچا تھا، خود کو جھوٹا مرا ہوا دکھایا، اتنے دن سے گھات لگائے بیٹھا تھا کہ کب وہ اسلان میر اس کی طرف سے سکون سے ہو اور اس کے گارڈ چھٹی کر لیں، کب وہ گھر سے باہر نکلے۔ پلان کے مطابق پولیس اسلان کی راہ میں رکاوٹ بنی، اس نے اس کے گھر پر حملہ کیا، اس کی ماں اور دادی کو مارا اور پھر شاہ نواز خان کے مطابق سب ہوتا چلا گیا، مگر اب بھی آروشہ کہاں تھی یہ نہیں معلوم ہوا۔ ضرور کسی نے اسے خبر دے دی تھی مگر اب بھی گیم میرے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے۔ اسلان میر وہ مٹھیاں بھیجتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس روم سے نکل گیا۔ ایک طرف پڑی آسیہ بیگم کی لاش خود پر ہی ماتم کرنا تھی، ایک عمر گزار دی تھی گناہ کے دلدل میں دھنسے ہوئے، آج انہی گناہوں اور گنہگاروں کے ساتھ دینے کا ان کو صلہ مل گیا تھا جن کے ساتھ دیا، کتنی آسانی سے انہوں نے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سچے ظالموں کا ساتھ دینے والا اور خود دوسروں پر ظلم کرنے والے کا انجام ظالموں کے ہی ہاتھ سے ہوتا ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے اسلان، میں نے انہیں کڈنیپ نہیں کیا۔ شاہ نواز خان خود کو سنبھالتے ہوئے اسلان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا۔ مجھے معلوم ہے تو نے انہیں کڈنیپ نہیں کیا ہے، تو نے بیچ میں ملک سنان کو لا کر اپنا کام کروایا ہے۔ اسلان لگاتار اب بھی انہیں گھور رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، وہ پھر بھی انکاری تھے۔ تم سب جانتے ہو شاہ نواز خان، وہ اپنی جگہ سے دہاڑ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے پاس آ کر پوری جارحیت سے ان کا گریبان جکڑ لیا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ ہاشم اور اپنے آدمی فیضان خان بھی چاہیے ورنہ میں تیرا خون کر دوں گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں خون بھرے شاہ نواز خان کو گھور رہا تھا۔ تم ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا شاہ نواز خان، تم میری ماں کو بے وقوف بنا سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ ویسے تم نے پلاننگ تو خوب کی مگر افسوس کہ اس پلاننگ میں تم فیل ہو گئے۔ اس نے اس کا گریبان جھٹکا اور شاہ نواز خان صوفے پر گر گئے۔ میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی اسلان میر، میں نے بس اپنی بیٹی کا بھلا سوچا تھا۔ ان کی ساری کوشش یہی تھی کہ اسلان کو یقین دلا دے کہ وہ جھوٹے نہیں شاہ نواز خان، تم نے صرف اتنا بھلا سوچا، صرف تم اپنا بھلا سوچتے تھے۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ سختی سے بولنا شروع ہوا۔ تم آروشہ کو ملک سنان سے بچانا چاہتے تھے اور مجھ سے بدلہ بھی لینا چاہتے تھے مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے یہ دونوں کام کروں۔ اور پھر اس دن ملک امجد کی بیٹی کی شادی والے حادثے کی رات تم نے سب پلان کر لیا۔ شاہ نواز خان کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ ملک سنان جیسے عیاش آدمی کو تو بہرحال اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر تو نے میری ماں کو پھنسایا وہیں مظلومیت کا ڈرامہ کر کے۔ تم نے میری ماں سے بھلے یہ کہا کہ وہ مجھ سے آروشہ کی شادی کرا دے مگر تو یہ سمجھتا تھا، تجھے اسلان پر یقین تھا کہ اسلان میر کبھی آروشہ شاہ نواز خان سے نکاح نہیں کرے گا۔ تمہیں لگا میں صرف بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے بس کچھ دن ہی آروشہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور جو شرافت میری رگوں میں ہے اس کے بدلے میں تیری بیٹی محفوظ بھی رہے گی، مگر تمہارا سارا پلان اس وقت خراب ہو گیا جب میں نے اس سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اسلان نے مسکراتے ہوئے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آروشہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ساتھ نکل گئی اس کی ساری جائیداد بھی، اور اسے میرے پاس سے اپنے پاس بلانا تیرے لیے ناممکن تھا کیونکہ ہاشم والا موہرا بھی تیرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب تیرے لیے پرابلم بنا تھا ہاشم، جس کے پاس پہنچنا تمہارے لیے ناممکن تھا۔ اور پھر تم نے اگلی چال چلی، میری ماں کو اپنی مجبوری کے جال میں پھنسا کر اس کی ہمدردی حاصل کر کے تم دھیرے دھیرے اپنے راستے صاف کرتے رہے۔ پہلے تم نے آنیا کو اور چاچی کو اپنے راستے سے نکالا اور اب تیرا ارادہ میری نظر میں اچھے بن کر اپنا راستہ بھی صاف کرنا تھا۔ اسلان نے دھیرے دھیرے ان کی ساری اصلیت سامنے لا دی۔ تمہیں سب پتہ چل ہی گیا اسلان میر۔ وہ سنجیدگی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اسلان انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھا کہ تبھی پیچھے سے اسلان کے سر پر ایک بھاری چیز پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ اسلان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے پلٹ کر مارنے والے کو دیکھا۔ تو صحیح کہتا تھا شاہ، تو ہی اسلان میر کو بس اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے۔ ملک سنان نے مسکرا کر آنکھ ماری تو شاہ نواز خان نے پلکوں کو خم دے کر آنر قبول کیا۔ اسلان بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ملک سنان کی طرف بڑھا۔ ملک سنان نے ایک اور بار پھر اسلان کے سر، اس بار سامنے سے اس کے سر پر راڑ دے ماری۔ خون کا فوارہ پھوٹا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے وہیں فرش پر گرا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔